اگلے روز دوپہر تک میری طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی۔ پاؤں اور پنڈلی کی سوجن اب پھیل رہی تھی۔ مومل میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے دوپہر کے وقت مجھے تھوڑا سا کھانا بھی کھلایا۔ میں نے اس سے پوچھا، رومی کی لاش کا کیا بنا؟ رومی کے ذکر پر وہ کچھ افسردہ نظر آنے لگا۔ وہ جیکب صاحب نیچے لے گیا ہے، اب کسی طور اسے ٹھکانے لگا دے گا۔ سنا یہاں اس کام کے لیے کوئی بھٹی وغیرہ ہے۔ چند لمحے گمبھیر خاموشی رہی۔ ہم دونوں اپنے اپنے طور پر رومی کی موت کے غم کو محسوس کر رہے تھے۔ میگی کا کیا حال ہے؟ وہ ابھی تک اسپتال میں ہے۔ اس کا ذہن ابھی پوری طرح دہشت کے اثر سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ باہر کے حالات کیا ہیں؟ باہر کے حالات جیکب کے پروگرام کے مطابق ہیں۔ کیا مطلب؟ منورہ دیوی پر مصیبت آئی ہوئی ہے۔ کل جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری منورہ پر آ رہی ہے۔ کل رات کے واقعات میں 4 افراد سانپ کے ڈسنے سے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ سانپ گھر کے نگران جیس کے علاوہ 2 گارڈز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمہارا کیا آئیڈیا ہے؟ اس ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ منورہ دیوی کو کنگ براؤن کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کو موجودہ ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تنزلی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس کے خلاف زیادہ سخت کارروائی ہو۔ میرا مطلب ہے گرفتاری وغیرہ۔ اچانک مومل کو خاموش ہونا پڑا۔ سیڑھی کی جانب سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ جیکب ہماری طرف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھی چڑھ کر گیلری میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کے کچھ ٹن پیک تھے۔ اس کے علاوہ بسکٹس کے پیکٹ اور چند دوائیں تھیں۔ یہ ساری اشیاء اس نے پلاسٹک کی خوبصورت باسکٹ میں رکھی ہوئی تھیں۔ جیکب کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں اس کا وہ فقرہ گھومنے لگا جو مجھے بے ہوش جان کر اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس ایک فقرے نے جیکب کا سارا دوغلاپن کھول کر رکھ دیا تھا۔ جیکب نے بڑی محبت سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پہلے مجھے نئی زندگی پانے پر مبارکباد دی اور میری تیز رفتار صحت یابی پر مسرت آمیز حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وہ تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کی خوبرو میگی کی جان بچائی تھی، اس لیے وہ سراپا ممنون نظر آ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں مسٹر شاہ جہان؟ جیکب نے فدا ہونے والے انداز میں پوچھا۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کل سانپ گھر والا معاملہ شروع ہونے سے پہلے مومل نے مجھے تکلیف دہ خبر سنائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ زری گل کو لاک اپ سے نکال کر پھر پوچھ گچھ کے لیے لے جایا گیا ہے۔ پوچھ گچھ سے مراد ٹارچر سیل میں تشدد تھا، اور اس تشدد کے بارے میں مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا۔ وہاں بندے کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دیا جاتا تھا۔ میں نے جیکب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے دوست کے لیے کچھ کرو۔ تمہاری مراد اپنے اس ساتھی سے ہے جو لاک اپ میں بند ہے؟ ہاں۔ جیکب کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں۔ تم نے ایک مشکل کام بتایا ہے۔ تم لوگوں کے فرار کے بعد انتظامیہ کی ساری توجہ تمہارے اس ساتھی پر ہے۔ وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہیں گے۔ یہ تو کسی طور ممکن نہیں کہ اس شخص کو حراست سے نکالا جا سکے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مصیبت میں کچھ کمی کر دی جائے۔ کیسی کمی؟ میرے ذہن میں کوئی واضح طریقہ تو نہیں ہے، تاہم اس بارے میں بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اب یہی مثال لو کہ تمہارا ساتھی کسی وجہ سے بہت بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں یقیناً اس پر سختی نہیں کی جائے گی۔ وہ لوگ معلومات حاصل ہونے تک یقیناً اسے زندہ رکھنا پسند کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ مومل نے کہا، باس جیکب، آپ اس سلسلے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ ہماری درخواست تو یہی ہے کہ زری گل کو تشدد سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد جیکب واپس چلا گیا۔ اس کے تاثرات سے نظر آتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ میری نظروں میں اور مجھ سے زیادہ مومل کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ اگلے روز دوپہر تک میری طبیعت مزید بحال ہو گئی۔ پچھلے 2-3 دنوں میں مومل مسلسل میرے ہاتھ پاؤں کی کٹی ہوئی زنجیروں کو میرے جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ زنجیروں کے 2 ٹکڑے میری کلائیوں سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ ایک پاؤں بھی آزاد ہو گیا تھا۔ اب بس ایک پاؤں کی کٹی ہوئی زنجیر رہ گئی تھی۔ ٹارچر سیل میں کیبوکو نے میری کھال جو ادھیڑی تھی وہ بھی مندمل ہوتی جا رہی تھی، تاہم انگلی کا فریکچر تکلیف دیتا تھا۔ دوسری طرف جیکب کی خوبرو دوست میگی بھی اب اسپتال سے واپس لوٹ آئی تھی۔ اپارٹمنٹ میں واپس آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ وہ ایک لمبا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ اس کے گھنگریالے بالوں کے کچھ لچھے اس کی پیشانی کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ہلکی سبز آنکھوں میں میرے لیے مشکوریت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں پہلی بار اسے زیادہ قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی پرکشش لڑکی تھی۔ جیکب ہارٹ جیسے کرفت اور غسیلے شخص کے ساتھ رہ کر وہ یقیناً اپنے آپ پر زیادتی کر رہی تھی۔ میرے لیے اس کی مشکوریت ناقابل فہم نہیں تھی۔ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایسے وقت میں اس کی جان بچائی تھی جب اس کا پولیس آفیسر محبوب سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی پتھر بنا کھڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ایک بار تو میں یہی سمجھی تھی کہ میں مر رہی ہوں۔ سانپ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے گاڈ نے میری مدد کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہو۔
اور اس فرشتے کو بھی سانپ نے ڈس لیا۔ میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، مجھے ہاسپٹل میں جیکب نے بتایا تھا کہ آپ کو ٹیکنیکلر سانپ نے کاٹا تھا۔ میں وہاں آپ کے لیے بہت پریشان رہی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ آپ اتنے زہریلے زخم کے باوجود یسوع کی مہربانی سے حیات ہیں۔ اس نے میری پنڈلی کا زخم دیکھا اور حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا گاؤن اوپر اٹھایا اور مجھے بھی اپنی خوبصورت پنڈلیاں دکھائیں۔ یہاں ابھی تک مدھم سرخ نشان موجود تھا۔ پھر اس نے اپنا گریبان تھوڑا سا کشادہ کر کے سینے کا کچھ حصہ دکھایا۔ یہ سرخ نشان آری کے دندانوں جیسے تھے اور اژدہا نما سانپ کی گرفت کا نتیجہ تھے۔ اسی دوران میں جیکب بھی وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا اور پھر گرل فرینڈ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں میرا ہاتھ تھپ تھپایا۔ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، تمہارا دوست زری گل منورہ کے عطاب سے آزاد ہو گیا ہے۔ میں نے اسے لاک اپ واپس بھجوا دیا ہے۔ اسے تھوڑی بہت چوٹیں بھی آئی تھیں۔ اس کی مرہم پٹی کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے۔ کیا اسے بہت مارا گیا ہے؟ نہیں، ابھی اس کے لیے سخت ترین مرحلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ دراصل وہ صرف اردو اور پشتو بول سکتا ہے۔ اس کی بات مکمل طور پر سمجھنے کے لیے کسی اچھے مترجم کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ کیا کسی طرح میری اس سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں مسٹر شاہ، یہ بات ہمیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کیا تمہارے لیے خبر کافی نہیں کہ زری گل اب لاک اپ میں ہے اور مکمل طور پر محفوظ ہے؟ کچھ دیر کے بعد جیکب چلا گیا۔ میں بستر پر نیم دراز رہا۔ یونانی ڈاکٹر استامہ آ گئی۔ اس نے میرا معائنہ کیا، پٹی کھول کر زخم دیکھا اور دوا بدلی۔ وہ بے حد حیران نظر آتی تھی اور خوش بھی تھی کہ میں نہایت زہریلے اثرات سے محفوظ رہا ہوں۔ آپ تو ونڈرفل آدمی ہیں۔ آپ کے جسم کے دفاعی نظام نے آپ کے لیے جادوگری کی ہے۔ عجیب بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مسٹر جیکب مجھے فرشتہ قرار دے رہے تھے، آپ جادوگر کہہ رہی ہیں۔ میرا دوست مومل مجھے سپرمین کا خطاب دے رہا ہے۔ میں تو الجھن میں پڑ گیا ہوں کہ میں ہوں کون۔ مجھے زیادہ کا تو نہیں پتا، لیکن جس طرح آپ نے ٹیکنیکلر کے زہر کے خلاف جنگ کی ہے نا، تو آپ ونڈرفل آدمی ضرور ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، اس معاملے میں ونڈرفل میں نہیں، کوئی اور ہے جو اپنے سراپے میں اسرار سمیٹے بگولے کی طرح ہواؤں میں چکرایا رہتا ہے، جس کی بوسیدہ گدڑی میں کرشمے چھپے رہتے ہیں، جو معمولی ہوتے ہوئے بھی بے حد غیر معمولی ہے۔ وہی سائیں علی جو ایک سوالیہ نشان کی طرح کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ اچھی طرح یاد تھا جب ماریا ٹرسٹ کے ہاسٹل کے ایک کمرے میں سائیں اچانک مجھ پر جھپٹا تھا۔ اس نے میرے سینے میں ایک پراسرار کانٹا چبویا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ یہ عقدہ مجھ پر کافی بعد میں کھلا تھا کہ اس کانٹے نے مجھے غیر معلوم مدت کے لیے زہر پروف بنا دیا ہے۔ آج ایک عرصے بعد کنگ براؤن کے اس بندی خانے میں مجھے ایک بار پھر اپنی قوت مدافعت کی بے پناہ اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ یونانی ڈاکٹر بڑی مہربان اور بااعتماد تھی۔ وہ میرے علاج میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ شکل و صورت کی اچھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنکھیں کہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اگلے روز شام کے وقت اپارٹمنٹ میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا کہ جیکب اور میگی نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ میں اور مومل بدستور اسی کمرے میں پناہ گزیر تھے۔ اگر جیکب کو بلانا ہوتا تو انٹرکام استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے سے باہر جھانکنے کا واحد راستہ دروازے کا کی ہول تھا۔ اس ہول میں سے ہمیں ایک مستطیل کمرے کا 3/4 حصہ نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ کامن روم کا دروازہ اور کمرے کا کچھ حصہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی ہول میں سے دیکھا۔ جشن کا سا منظر نظر آیا۔ یہ 5-6 مرد و زن تھے۔ ان میں جیکب اور میگی بھی شامل تھے۔ یونانی ڈاکٹر استامہ بھی نظر آ رہی تھی۔ لڑکیوں نے نہایت مختصر لباس پہن رکھے تھے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی شراب پی رہی تھیں۔ یہاں مجھے قدرے فربا جسم کا وہ شخص بھی نظر آیا جو جیکب کا ماتحت تھا اور جیکب کے ساتھ ہی اپنے 1 درجن ساتھیوں کو قتل کر کے کنگ کی اس زمینی جنت میں داخل ہوا تھا۔ وہ ایک سفید فام لڑکی کو سینے سے چمٹائے والہانہ رقص کر رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ موسیقی کی تیز لہروں نے در و دیوار میں ارتعاش سا پیدا کر رکھا تھا۔ یہ کس چیز کا جشن ہے؟ مومل نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ منورہ دیوی کے زیر عتاب آ جانے کا جشن ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جیکبس کو اس کی توقع سے زیادہ کامیابی ملی ہے۔ کنگ براؤن صاحب یقیناً منورہ کی کمبختی لے آئے ہوں گے۔ مومل نے جواب دیا۔ میں نے کی ہول سے آنکھ ہٹائی تو مومل نے لگا دی۔ کچھ دیر تک کی ہول سے جھانکتے رہنے کے بعد وہ بولا، یہ پتلون قمیض والا لڑکی کون ہے؟ میں نے مومل کو پیچھے ہٹا کر اپنی آنکھ کی ہول سے لگا دی۔ میری نگاہ قوسیہ پر پڑی۔ وہ ابھی ابھی آ کر لگژری صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں میں حسب معمول جاگرز تھے۔ وہ بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی اور سویٹ وائن کی چسکیاں لے رہی تھی۔ جیکب میگی کے ساتھ سامنے والے صوفے پر براجمان تھا۔ مسلسل ناچنے کے بعد دونوں کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ جیکب کا چوڑا چکلا چہرہ شراب کی تمازت اور اندرونی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ جیکب کا ایک دوست ایک بڑی فریم شدہ تصویر اٹھا لایا۔ اس میں منورہ دیوی نظر آ رہی تھی۔ وہ غالباً اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کی گردن رعونت سے اکڑی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں بائیں نیلی وردیوں والے گارڈز کھڑے تھے۔ شاید یہ اسی ہاسٹل ہی کی کوئی جگہ تھی۔
جیکب نے تضحیک آمیز انداز میں تصویر کو دیکھا، پھر شراب کا گلاس تصویر پر انڈیل کر کوئی فقرہ چست کیا۔ سب نے زوردار قہقہا لگایا۔ جیکب کے ساتھی نے تصویر ہاتھ سے چھوڑ دی۔ وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ جیکب نے شکستہ تصویر کو پاؤں سے مسل دیا۔ ہمارا یہ اندازہ بالکل درست نکلا کہ یہ جشن منورہ کی شکست کے سلسلے میں ہے۔ میں پیچھے ہٹا تو مومل نے سراغ سے جھانکنا شروع کر دیا۔ در حقیقت اس کمرے میں بند رہ کر ہم سخت گھٹن کا شکار ہو گئے تھے۔ اگر ساتھ والے کمرے میں کوئی ہلچل نظر آتی تھی تو ہمارے لیے دلچسپی کا سامان پیدا ہو جاتا تھا۔ مومل نے سراغ سے آنکھ لگائے سرگوشی کی۔ شاہ جہاں صاحب، پتلون قمیض والی کے ساتھ کتا بھی ہے۔ کتا نظر نہیں آ رہا لیکن زنجیر دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے سراغ سے جھانکا۔ واقعی قوسیہ کے ہاتھ میں زنجیر دکھائی دے رہی تھی، لیکن کی ہول کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ کتا نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی دائیں جانب فرش پر بیٹھا ہے۔ کمرے کے مناظر میں اب کچھ اور بھی ہوش ربا مناظر شامل ہو رہے تھے۔ ایک شخص نے اپنی ساتھی لڑکی کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور اسی حالت میں ناچنے کی بھونڈی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جوڑا قالین پر ہی دراز ہو گیا تھا اور خرمستیوں میں مصروف تھا۔ باقی افراد پی رہے تھے، خوش گپیاں کر رہے تھے اور موسیقی کی لے پر پاؤں ہلا رہے تھے۔ اوسیہ بھی ان میں شامل تھی۔ میگی اندر داخل ہوئی۔ اس نے مہمانوں سے کچھ کہا۔ اندازہ ہوا کہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ قالین پر رنگرلیاں مناتا ہوا جوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے مہمان بھی قدرے حواس میں آ گئے۔ لڑکیاں اپنے بے ترتیب لباس درست کرنے لگیں۔ موسیقی کی آواز مدھم ہو گئی۔ سب لوگ ڈنر کے لیے کسی قریبی کمرے کی طرف بڑھے۔ قوسیہ بھی ان میں شامل تھی۔ زنجیر بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ زنجیر سے بندھا ہوا جانور میری نگاہ کے سامنے آیا تو میں سکتے میں رہ گیا۔ یہ وہی جانور تھا جسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ یہ انسان تھا، اور انسان بھی وہ جسے میں بہت اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ یہ شیخ زادی قوسیہ کا مظلوم شوہر باری تھا۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر تھا۔ جسم پر واجبی سا لباس تھا، وہی لباس جو یہاں کی مردوں کے لیے یونیفارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے ششدر نگاہوں سے دیکھا۔ باری کی گردن میں ایک چمڑے کا حلقہ تھا۔ قوسیہ کے ہاتھ میں پکڑی زنجیر اس حلقے سے منسلک تھی۔ باری بڑی مظلومیت کے ساتھ قوسیہ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ مہمان اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً زیر لب مسکرا بھی رہے ہوں گے۔ میرا سینہ جل اٹھا۔ دل چاہا کہ دروازہ کھول کر نکلوں اور قوسیہ کو دبوچ لوں۔ جس زنجیر سے اس نے اپنے شوہر نامدار کو باندھ رکھا ہے، اسی زنجیر کو اس کی نازک گردن کے گرد کس دوں اور اس وقت تک بھینچتا رہوں جب تک وہ موت کے کنارے پر نہ پہنچ جائے۔ 2-3 سیکنڈ کے اندر یہ منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور قوسیہ اپنے شوہر کو ذلت آمیز انداز میں اپنے پیچھے چلاتی ہوئی کھانے کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ کیا بات ہے شاہ جہاں صاحب، آپ کچھ پریشان ہو گئے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، میں نے ٹال دیا۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا اور اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ باری کی مظلومیت کو ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ وہ ایک وجیح نوجوان تھا، صاحب ثروت بھی تھا۔ اچھی سے اچھی لڑکی اس کی شریک حیات بننے کو تیار ہو سکتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ قوسیہ سے محبت کرتا تھا۔ ایک شوہر کی حیثیت سے اسے پرخلوص پیار دینا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دھوکہ کھا رہا تھا اور بار بار اذیت سہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والا نشان اسی زیادتی کا حوالہ تھا جو شیخ زادی نے نہ جانے کب سے اس پر روا رکھی ہوئی تھی۔ میں بستر پر نیم دراز سوچ رہا تھا اور مومل بھی نیم دراز تھا۔ اس نے آنکھیں موند رکھی تھیں اور گہرے مراقبے میں نظر آتا تھا۔ وہ افریقی تھا، لیکن اس کا رنگ سیاہ کے بجائے سانولا تھا۔ کسی حد تک اسے گندمی مائل بھی کہا جا سکتا تھا۔ جب وہ گہری سوچ میں ہوتا تو اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آتی تھیں اور چہرہ تمتما جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی یہی کچھ کیفیت تھی۔ 5-10 منٹ بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پتلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ کس سوچ میں تھے؟ بس یوں ہی، زری خان صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا نتیجہ نکالا؟ میرا خیال ہے کہ زری صاحب لاک اپ میں ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ ہیں۔ پرسوں رات آپ انہیں سن نہیں رہے تھے، لیکن مجھے ان کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ ان آوازوں سے تکلیف اور مصیبت کی نشاندہی ہوتی تھی، مگر اب کو ایسا اشارہ نہیں ملتا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، وہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، مجھے تمہاری صلاحیتوں کا اعتراف ہے، بلکہ میں تم سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ منورہ دیوی کے بارے میں تمہارے احساسات کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کہیں آس پاس موجود ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، شاید وہ عارضی طور پر واپس سری لنکا جا چکی ہیں۔ کل آدھی رات کے قریب جب ہر طرف سناٹا تھا تو میرے کانوں میں کچھ ایسی آوازیں پڑیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کنگ براؤن منورہ دیوی کے ساتھ تلخ کلامی کر رہا ہے۔ منورہ کے لب و لہجے میں ندامت اور کپکپاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ میں الفاظ تو ٹھیک نہیں سن پا رہا تھا، تاہم مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کنگ براؤن 2 گمشدہ گاتی لڑکیوں کے حوالے سے کوئی ذمہ داری منورہ کو سونپ رہا ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ منورہ سری لنکا واپس نہ گئی ہو، بلکہ یہیں لنڈن میں موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ دونوں گاتی گڑیوں کو لنڈن اور قرب و جوار میں ہی تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ آپ کی بات درست ہے جناب، اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ لندن میں ہی موجود ہو کہیں۔
کیا تم کنگ براؤن کی آواز ٹھیک سے پہچان سکتے ہو؟ جی ہاں، پہچانتا ہوں، وہ سوئے سوئے لہجے میں بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ پر کیفیت طاری ہوئی تھی تو اس وقت میں نے کنگ کی آواز سنی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور جانی پہچانی آواز بھی سنی تھی۔ یہ پرنس دوراب کی آواز تھی۔ یہ آواز بہت واضح طور پر میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ پرنس بھی یہاں واپس آ چکا ہے؟ جی ہاں، وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہے جناب، ہو سکتا ہے کہ 100-200 میٹر کے اندر ہی موجود ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ لڑکی نینا کی بھی آواز سنی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اس کے ساتھ بیڈ روم میں ہے اور وہ اسے بہلا پھسلا رہا ہے۔ بہلا پھسلا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ ان کی گفتگو کے کچھ الفاظ میری سمجھ میں آئے ہیں۔ پرنس نینا کو اس کی بہنوں کے حوالے سے تسلی دے رہا تھا۔ پرنس نے اسے بتایا ہے کہ اس کی بہنیں وعدے کے مطابق کولمبو پہنچا دی گئی ہیں، اب وہ وہاں بالکل خیریت سے ہیں۔ وہ 1-2 دن میں فون کے ذریعے نینا سے ان کی بات کرا دے گا۔ میں حیرت کے عالم میں مومل کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اتنے یقین سے بات کر رہا تھا جیسے اس نے پرنس کے بیڈ روم میں ڈکٹا فون چھپا رکھا ہو اور وہاں ہونے والی گفتگو ریسیور کے ذریعے سن رہا ہوں۔ اس کی صلاحیتیں کسی وقت ناقابل یقین محسوس ہونے لگتی تھیں۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے پوچھا، کیا تم اب بھی پرنس کی آواز سن رہے ہو؟ نہیں، میں نہیں سن سکتا، لیکن اتنا اندازہ مجھے ضرور ہے کہ پرنس اب بھی نینا کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں موجود ہے۔ نینا کے لیے پرنس کی خواہش بڑی شدید محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی آواز اور اس کے جسم دونوں کا بھوکا ہے۔ مومل جو کچھ بتا رہا تھا وہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہی تھا کہ پرنس اپنے طور پر نینا کی حالت کو سہارا دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ نینا کی تسلی کے لیے اس کی بہنوں کے حوالے سے کوئی بھی مناسب جھوٹ بول سکتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ نینا کی بہنوں کے کولمبو پہنچنے کے حوالے سے اگر کوئی بات کی گئی ہے تو وہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ دونوں ابھی تک لنڈن میں ہی کہیں موجود تھیں اور کنگ براؤن انہیں منہورا کے ذریعے تلاش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات مجھے کل جیکب کے ذریعے بھی معلوم ہوئی تھی۔ میں اور مومل اس بارے میں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر ذہنوں میں کئی سوال لیے سو گئے۔ اگلے روز 10 بجے کے لگ بھگ آنکھ کھلی تو مومل باتھ روم میں تھا۔ پانی گرنے کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نہا رہا ہے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر انگڑائی لی۔ پنڈلی میں ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ زخمی انگلی نے بھی درد کی لہر دماغ تک پہنچائی اور مجھے بتایا کہ میں ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہوں۔ اسی دوران میں دروازے کے قریب کھٹ پٹ سنائی دی۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ جیکب ہوگا، لیکن دروازہ کھلا تو میگی نظر آئی۔ وہ بڑے ہوشربا لباس پہنتی تھی۔ ان لباسوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بڑے مختصر ہوتے تھے، جہاں سے شروع ہوتے تھے بس وہیں پر ختم ہو جاتے تھے۔ یہ لباس میگی کے کندن جیسے دمکتے جسم کا بہت تھوڑا سا رقبہ ہی ڈھانپ پاتے تھے۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئی اور حال احوال دریافت کرنے لگی۔ اس کے انداز میں لگاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے لیے ایک چھوٹا سا ٹرانزسٹر ریڈیو بھی لائی تھی۔ یہ کس لیے ہے؟ سننے کے لیے، اور کس لیے؟ آپ یہاں ایک طرح سے قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، بیٹھے بور ہوتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی بس لگے بندھے پروگرام ہی آتے ہیں۔ شکریہ، اس لفظ میں اپنائیت نہیں ہے۔ پھر اور کیا کہوں؟ میں نے کچھ کہا ہے؟ حالانکہ آپ نے جان کی بازی لگا کر میری جان بچائی ہے۔ کچھ کہنا ضروری تو نہیں ہوتا، انسان کا عمل سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیا۔ ہاتھ کے اس لمس میں گرمی اور گرم جوشی کی کیفیت تھی۔ اچانک اپارٹمنٹ کے کسی حصے سے میگی کو جیکب کی آواز سنائی دی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ باتھ روم میں ہے اور میگی سے ضرورت کی کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ میگی نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھا اور ہولے سے میرا ہاتھ دبا دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی چال میں ایک طرح کی دعوت نظارہ تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ چوروں کے انداز میں مسکرائی اور سرگوشی میں بولی، میں سپہر کے وقت آؤں گی۔ سپہر کو میگی نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کا شوہر نما عاشق جیکب اتفاقاً گھر آ گیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آتا تھا۔ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا اور سگریٹ پھونکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ میں اور مومل خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دوستوں، آج میں نے تم سے 2 اہم باتیں کرنی ہیں۔ کیجیے، ہم ہمتن گوش ہیں۔ مومل نے انگریزی دانوں کی طرح انگریزی بولی۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ برے منہ والی منہورا دیوی سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ کم از کم وقتی طور پر تو وہ ہماری نظروں سے دور ہو ہی گئی ہے۔ یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے، مومل نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آگے بڑھنے میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ پرسوں کنگ کے سامنے اس کتیا کی طلبی ہوئی تھی۔ غالب امکان یہی ہے کہ کنگ نے اسے بے نقط سنائی ہے۔ بعد ازاں اسے موجودہ ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے ہاسٹل سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ اب وہ ان 2 گلوکارہ بہنوں کو تلاش کرے گی جو ونچسٹر میں پرنس کے محل سے شاہ جہان کے ساتھ فرار ہو گئی تھیں، اور اب شاہ جہان کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہیں۔ تم درست کہہ رہے ہو، میں نے جیکب کی تائید کی۔ میں نے ان دونوں کو قریشی کی تحویل میں دے دیا تھا اور وہ انہیں لے کر کسی نامعلوم جگہ پر چلا گیا تھا۔ جیکب نے سگریٹ کے چند گہرے کش لیے اور صوفے پر کچھ اور بھی پھیل کر بیٹھ گیا۔
اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ عام حالات میں بھی دھیرے دھیرے دانت پیستا رہتا ہے۔ اس کے جبڑے اور زیادہ چوڑے لگ رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب ہم ایک دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور یہ نہایت اہم موضوع ہے۔ میں اس سلسلے میں تم دونوں کا مشورہ بھی چاہتا ہوں اور تعاون بھی۔ ہم اگر کسی لائق ہوئے تو ہرگز پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ میرا بھی وعدہ ہے کہ اگر میں کسی مقام پر پہنچ سکا تو تمہارے تعاون کو بھولوں گا نہیں، خاص طور سے مومل جس طرح میرا ساتھ دے رہا ہے، یہ میرے لیے بھولنے والی بات نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں جیکب کی احسان شناسی اور دوست نوازی پر لعنت بھیجی۔ میری نگاہوں میں ایک بار پھر وہ خونی منظر لہرا گیا جب بریڈ فورٹ کے نواح میں جیکب نے بڑی لاپرواہی سے اپنے دیرینہ ساتھیوں کو چیونٹیوں کی طرح مسل دیا تھا۔ جیکب نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، جیسا کہ تم لوگ جانتے ہی ہو، دی ہوم کے نیچے اس زیر زمین سیٹ اپ کو توسیع دی جا رہی ہے اور دن رات تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ کنگ کی انتظامیہ کو بہترین انجینئرز اور ہنرمندوں کا تعاون حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جدید مشینیں سہولتیں بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ جگہ جہاں ہم موجود ہیں ساحل سے بہت تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔ زیر زمین کھدائی سے جو ملبہ نکل رہا ہے وہ ایک ٹنل کے ذریعے سمندر میں ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس بارے میں آپ تفصیل سے بتا چکے ہیں، مومل نے کہا۔ جیکب نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، یہاں میرے ایک دو مہربان اور بھی موجود ہیں۔ وہ اپنی دسترس کے مطابق مجھ تک اہم معلومات پہنچاتے رہتے ہیں۔ انہی کے ذریعے میں ایک اہم اطلاع تک پہنچا ہوں، اور اب وہ اطلاع میں تم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مشرقی زون میں تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ کھدائی کے دوران میں مشین کا چپو کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کچھ دیر بعد انکشاف ہوا کہ کافی عرصے پہلے یہ ڈوب جانے والے کسی بحری جہاز کا حصہ ہے۔ جہاز کا ٹکڑا لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کافی پرانا ہے۔ شروع میں خیال تھا کہ یہ زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں ہے، لیکن کئی دن کی مسلسل کھدائی کے بعد یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس کی لمبائی تقریباً 120 فٹ اور گہرائی 80 فٹ سے زیادہ تھی۔ یہ حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا اگلا حصہ تھا۔ یہ پہلو کے بل ریتیلی زمین میں دھنسا ہوا تھا۔ میری گرل فرینڈ میگی کا پسندیدہ ترین مشغلہ آثار قدیمہ پر ریسرچ ہے۔ اس سلسلے میں اس کے پاس یونیورسٹی کا ڈپلومہ بھی ہے۔ میگی کا خیال ہے کہ یہ جہاز شاید 17ویں یا 16ویں صدی میں حادثے کا شکار ہوا۔ شدید طوفان کے سبب وہ بڑی شدت سے کنارے کی ریتیلی زمین سے ٹکرایا اور ڈوب گیا۔ تصادم کی وجہ سے اس کا اگلا حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا اور وہیں دلدل میں دھنس گیا۔ بعد کے 100-150 برسوں میں وہ جگہ خشکی کا حصہ بن گئی ہوگی۔ ہاں، اس قسم کی عرضی تبدیلیوں کے بارے میں اکثر سنا ہے، میں نے تائید کی۔ وہ نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، کنگ براؤن کے 2 انجینئرز اس پرانے جہاز کے ڈھانچے میں داخل ہوئے تھے۔ میگی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں کو وہاں کچھ انسانی پنجر نظر آئے۔ اس کے علاوہ کچھ پرانے برتن اور سونے چاندی کے سکے بھی ملے۔ میگی اور اس کے ساتھی انجینئروں کا خیال ہے کہ جہاز میں کچھ اور قیمتی سامان بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اس خیال کی وجہ یہ کہ یہ ایک تجارتی جہاز ہے اور اس کے اندرونی حصے میں ایک بڑے آہنی سیف کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایسے سیف صرف ان جہازوں میں بنائے جاتے تھے جو قیمتی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پھر اس سیف تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ میں نے پوچھا۔ کی گئی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ وجہ؟ مومل نے پوچھا۔ وجہ بڑی معمولی ہے، لیکن جتنی معمولی ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی ہے۔ میرا خیال ہے میں تمہیں یہاں بیٹھ کر کچھ بتاؤں گا تو شاید تم لوگ سمجھ نہ پاؤ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں موقع پر لے جاؤں۔ موقع پر کس طرح جا سکتے ہیں؟ تم خود ہی تو بتا رہے ہو کہ ہماری تلاش کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ اس کا بھی ایک حل سوچ لیا میں نے۔ آخر تم دونوں کب تک یوں ہی دبک کر بیٹھے رہو گے؟ یونانی ڈاکٹر استاما کو تو تم جانتے ہی ہو نا، میں نے اسے یہاں بلایا ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں آتی ہوگی۔ وہ چہرے کی شکل و شباہت تبدیل کرنے کی بھی ماہر ہے۔ کم از کم اتنی تبدیلی تو وہ ضرور لے آئے گی کہ تم باہر نکل سکو۔ ویسے بھی اس کتیا منورہ کے چلے جانے کے بعد تمہاری تلاش کی سرگرمی وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد میگی نے دروازے سے منہ لگاتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں اطلاع دی، جیکب ڈارلنگ، ڈاکٹر استاما آ گئی ہے۔ جیکب نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ شام کے وقت ہم اپنے بندی خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کمرہ کئی دنوں سے ہمارے لیے قبر کسی گھٹن فراہم کر رہا تھا۔ ڈاکٹر استاما نے بڑی چابک دستی سے ریڈی میڈ اشیاء کے ذریعے ہمارے چہروں کی حیت تبدیل کر دی تھی۔ میرا نچلا ہونٹ کافی موٹا دکھائی دینے لگا تھا، ناک کچھ پھیل گئی تھی، آنکھیں کچھ چھوٹی دکھائی دینے لگی تھیں، چہرے اور آنکھوں کی رنگت بھی تبدیل کر دی گئی تھی۔ کچھ ایسی ہی نمایاں تبدیلیاں مومل کے چہرے پر بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ مومل اب ہرگز افریقی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بالوں کے ساتھ بھی ڈاکٹر نے کچھ ایسا کیا تھا کہ وہ کافی حد تک سیدھے دکھائی دینے لگے تھے۔
جیکب نے ہمارے لیے 2 نیلی وردیوں کا انتظام بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے شناختی کاغذات بھی تیار کروائے تھے، اور یہ کاغذات ہماری وردیوں کی چیسٹ پاکٹ میں تھے۔ ہمیں ہمارے کمروں سے نکالنے سے پہلے جیکب نے ہمیں مقامی محافظوں کے انداز میں چلنے پھرنے کی پریکٹس بھی کرائی تھی اور دیگر قواعد و ضوابط سے بھی آگاہ کیا تھا۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں اس نے ہمیں خاموش رہنے کا مشورہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور صورتحال کو سنبھالے رکھے گا۔ جیکب کے اپارٹمنٹ سے نکلنے کے بعد ہم ایک صاف ستھرے گول سرنگ میں پہنچے۔ یہاں ایک چمکتی دمکتی الیکٹرک گاڑی موجود تھی۔ یہ سبک گام گاڑی اسٹیل کی متوازی لائنوں پر بے آواز چلتی تھی۔ جیکب کے عقب میں چلتے ہوئے ہم اس گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میگی بھی اس کے ساتھ تھی۔ جیکب کی اہمیت یہاں واضح تھی۔ گارڈز اسے باقاعدہ سیلیوٹ کرتے تھے اور دیگر افراد بھی تعظیم کے ساتھ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ جیکب کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی VIP سلوک ہو رہا تھا۔ 2-3 جگہ چیکنگ کے مناظر نظر آئے لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں روکا گیا۔ گاڑی جو ایک کیپسول کی شکل میں تھی بڑی تیزی سے رواں ہوئی اور اس نے 2-3 منٹ میں ہمیں کافی دور پہنچا دیا۔ ہم گاڑی سے اتر کر ایک طویل کوریڈور میں داخل ہو گئے۔ کوریڈور کی دیواروں میں کہیں کہیں شیشے تھے۔ ان شیشوں سے ہمیں ارد گرد کے مناظر نظر آئے اور ہماری حیرت میں اضافہ ہوا۔ جہاں تک نگاہ جا رہی تھی تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ سینکڑوں مزدوروں کے علاوہ بڑی بڑی مشینیں بھی اس کام میں حصہ لے رہی تھیں۔ تمام کے تمام مزدور وہی بد نصیب افراد تھے جو اپنی اپنی ضرورتوں کے جال میں پھنس کر کنگ کے شکنجے میں آ پھنسے تھے۔ ان میں ہر نسل اور رنگ کے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہتے ہیں مسلسل قید میں رہنے سے پرندے بھی اپنے قفس سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اڑانے بھول جاتے ہیں۔ ان مزدوروں میں سے کچھ ایسے بھی دکھائی دے رہے تھے جو اپنے حال میں خوش نظر آ رہے تھے۔ مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کلوزڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس بورڈ کے قریب 2-4 چوکس گارڈز بھی موجود تھے۔ اس ناکے سے گزر کر ہم آگے بڑھے۔ چند میٹر دور پھر ناٹ الاؤڈ کا سائن بورڈ دکھائی دیا۔ گارڈز بھی موجود تھے۔ یہ راہداری گرد آلود تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کئی ہفتوں سے یہاں آمد و رفت بند ہے۔ ہم ایک آہنی گیٹ کے سامنے پہنچے۔ جیکب نے مجھے اور مومل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ وہ سائٹ ہے۔ اس دروازے کی دوسری جانب جہاز کا ڈھانچہ ہے۔ قریباً 1.5 ماہ پہلے یہ سائٹ بند کر دی گئی تھی۔ بند کرنے کی وجہ؟ مومل نے پوچھا۔ یہاں اوپر تلے 8 اموات ہو گئی تھیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ڈھانچے کا پچھلا حصہ بھی پوری طرح مٹی سے نہیں نکالا جا سکا۔ مزدوروں نے انتظامیہ کی کوشش کے باوجود یہاں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہی ہے ایسے موقعوں پر اس طرح کا مسئلہ ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اموات کی وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ بظاہر تو یہ اوپر تلے ہونے والے 2 حادثات ہی تھے، لیکن اکثر لوگوں نے اسے دوسرا رنگ دینا شروع کر دیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ پراسرار رنگ۔ تم جانتے ہی ہو نا، یہ مشرقی لوگ اس قسم کی کیفیت کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہاں کام کرنے والے زیادہ تر مردوں کا تعلق جنوبی ایشیا اور آس پاس کے علاقوں سے تھا۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی نیلی وردیوں والے گارڈز نے بہت بڑا آہنی گیٹ ان لاک کر دیا اور ہم اندر گئے۔ ہمارے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک قدیم چوبی جہاز کا شکستہ حال ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ یہ مکمل ڈھانچہ نہیں تھا، صرف سامنے والا حصہ تھا۔ جیکب کے بقول اس کی لمبائی 120 فٹ کے لگ بھگ ہوگی، تاہم یہ لمبائی بھی ابھی ساری کی ساری مٹی سے باہر نہیں آئی تھی۔ لکڑی گل سڑ چکی تھی۔ کہیں کہیں جہاز کی بیرونی دیوار میں بھی بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ گیٹ کے کھلتے ایک عجیب سی سڑان نے دل و دماغ کو گھیرے میں لے لیا۔ وہی سڑان جو بہت پرانے کھنڈروں اور ملبہ جات کا خاصہ ہوتی ہے۔ میگی کی سبز آنکھوں میں دلچسپی کی چمک نظر آ رہی تھی، جیسے یہ کسی پرانے بیڑے کا شکستہ حال پنجر نہ ہو بلکہ کوئی شاندار فن پارہ ہو جس کی خوبصورتی نگاہوں کو جکڑ رہی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور محبت سے شکستہ بھربھری لکڑی کو ہاتھ سے چھونے لگی۔ جیکب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف کا سایہ سا لہرایا۔ اس نے میگی کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹا لیا۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اس خستہ حال ڈھانچے کے ساتھ خواہ میں کچھ ایسی چیزیں جڑ گئی ہیں جو بالکل نہیں جڑنی چاہیے تھیں۔ پر تم جانتے ہی ہو کہ افواہ کے پر نہیں ہوتے، لیکن یہ اڑتی ہے، اور جو اڑتی ہے اس میں زیادہ طاقت آتی جاتی ہے۔ شاید آپ ان حادثات کا ذکر کر رہے ہیں جو کھدائی کے بعد پیش آئے، مومل نے کہا۔ جیکب نے مومل کی بات کا جواب اس بات میں سر ہلا کر دیا۔ پہلا حادثہ کھدائی کے دوسرے دن ہی پیش آ گیا تھا۔ ایک امریکی انجینئر جہاز کے مستول کے قریب کھڑا تھا کہ جھٹکا لگنے سے وہ نیچے گر گیا۔ وہ مٹی اور ریت کے ڈھیر پر گرا تھا، اس لیے شدید چوٹوں سے محفوظ رہا۔ دوسرا حادثہ کافی اندوناک تھا۔ یہ 6-7 روز بعد پیش آیا۔ جہاز کی بلندی سے ایک بہت بڑا شہتیر ٹوٹ کر گرا۔ اس وزنی شہتیر کے نیچے آ کر 4 مزدور ہلاک اور 1 درجن کے قریب زخمی ہو گئے۔ صرف 2 دن بعد تیسرا حادثہ پیش آ گیا۔ جہاز کے عرشے کا سامنے والا حصہ جس پر 10-12 مزدور کھڑے تھے اور جو بظاہر کافی مضبوط نظر آتا تھا، اچانک ٹوٹ گیا۔ یہ سارا ملبہ مزدوروں سمیت نیچے کھڑے ایک بلڈوزر پر گرا۔ بلڈوزر ڈرائیور سمیت 3 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے اور ایک بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔
میرے خیال میں تم عرشے کا وہ ٹوٹا ہوا حصہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ جیکب نے وہیں کھڑے کھڑے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ شکستہ عرشے کے کچھ حصے واقعی دکھائی دے رہے تھے۔ جہاز کا ڈھانچہ ایک دم ہی خطرناک اور پراسرار نظر آنے لگا تھا۔ مومل نے پوچھا، کیا ان حادثات کی وجہ سے کھدائی بند کر دی گئی ہے؟ ہاں، ایک دہشت کی سی فضا بن گئی تھی۔ مزدوروں کے علاوہ انجینئرز نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل یہاں ایک مسئلہ اور بھی تھا، اور یہ مسئلہ ان دونوں حادثات سے بھی پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس مسئلے کے بارے میں بتانے کے لیے تم کو یہاں لایا ہوں۔ پھر وہ میگی سے مخاطب ہو کر تہمکانہ انداز میں بولا، میرا خیال ہے میگی، اس بارے میں تم خود ہی بتاؤ۔ میگی نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ وہ نیکر اور بشرٹ پہنے ہوئے تھی، گلے میں سرخ اسکارف تھا۔ وہ گھونگھریالے بالوں کو پیشانے سے جھٹکتے ہوئے بولی، ڈھانچے کے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں، ابھی تک ان آوازوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ممکن ہے ہم کچھ دیر یہاں رکیں تو ہم بھی یہ آوازیں سن سکیں۔ آوازوں کا آہنگ چیخوں کی طرح کا ہے، جیسے بہت سے افراد مل کر چیخ رہے ہوں، لیکن یہ چیخوں کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں اور مومل کھڑے جیکب کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، سننے والے کو یہ آوازیں چیخوں کی طرح محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ بات یقین کرنے کے قابل نہیں کہ یہ واقعی چیخیں ہوں گی۔ امکان ہے کہ ڈھانچے کے اندر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جس کے سبب لوہے کی بڑی بڑی چادریں یا پھر گارڈز وغیرہ آواز پیدا کرتے ہیں، اور یہ آواز ڈھانچے کے خالی حصوں میں گونجتی ہے۔ لیکن مٹی میں دبے ہوئے اس ڈھانچے میں حرکت کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، یہی بات تو سوچنے والی ہے۔ میگی بولی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی طرف سے ہوا وغیرہ آتی ہو؟ بعض اوقات تیز ہوا ملبے میں سے گزرے تو عجیب سا شور پیدا ہوتا ہے۔ مومل نے خیال ظاہر کیا، یہ ڈھانچہ مکمل طور پر مٹی میں دبا ہوا ہے، اس امر کا امکان بہت کم ہے کہ یہاں سے ہوا کا گزر ہوتا ہوگا۔ جیکب نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میگی نے ہمیں مستول کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ دکھایا۔ اس مستول کی بناوٹ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جہاز انگلینڈ کا ہی تھا۔ مستول کے عین نیچے جو گودام سے بنے ہوئے ہیں، یہ صرف تجارتی جہازوں میں ہی ہوا کرتے تھے۔ ہمیں صرف 3-4 گودام ہی نظر آ رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس جہاز میں کم و بیش 20 گودام یا کنٹینر ہوں گے۔ یہ سب کچھ جہاز کے اس حصے میں ہوگا جو سمندر کی تہہ میں بیٹھ چکا ہے۔ لوہے کے جہاز 19ویں صدی کی 5ویں-6 دہائی میں بننے شروع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جہاز مکمل طور پر لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اس جہاز کا تعلق 18ویں صدی کی شروع کی دہائیوں سے ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا زمانہ 17ویں صدی کا ہو۔ جس قسم کا سیف اس جہاز میں دیکھا گیا ہے، یہ اسی دور میں بنائے جاتے تھے۔ کیا آہنی سیف یہاں سے کافی فاصلے پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جہاز کی چونچ کے پاس سے جو سوراخ دکھائی دے رہا ہے نا، وہاں سے سیف کا فاصلہ 60 فٹ کے قریب ہوگا۔ مزدوروں نے مٹی کے اندر سرنگ سی بنائی ہے جس میں سے رینگ رینگ کر گزرنا پڑتا ہے۔ میگی نے جواب دیا۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو میری نگاہ نیلی وردیوں والے گارڈز پر پڑی۔ وہ آہنی گیٹ کی دونوں جانب کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر واضح طور پر ہراس نظر آ رہا تھا۔ شاید انہوں نے بھی دیگر لوگوں کی طرح جہاز کے شکستہ ٹکڑے کو آسیب کا درجہ دے دیا تھا اور اب مستقبل کے اندیشوں میں دبلے ہو رہے تھے۔ اچانک ہم سب بری طرح چونک پڑے۔ ڈھانچے کے اندرونی حصے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ایک نامانوس سی گونج تھی۔ پھر یوں لگا جیسے یہ آواز چیخوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا گیٹ کے قریب کھڑے نیلی وردیوں والے ہراساں انداز میں چند قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آواز مسلسل آ رہی تھی، کبھی مدھم پڑ جاتی، کبھی تیز ہو جاتی۔ میگی پیچھے ہٹنے کے بجائے چند قدم آگے چلی گئی تھی۔ وہ بڑی توجہ سے آواز سن رہی تھی۔ جیکب کی کیفیت بھی یہی تھی۔ میں نے بھی دھیان دیا۔ آواز چیخوں سے مشابہ ضرور تھی، لیکن یہ چیخیں نہیں تھیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص شدید خوف کا شکار ہوتا تو شاید وہ ان کو چیخیں ہی سمجھتا۔ قریباً 3-4 منٹ بعد یہ آواز مدھم ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ جیکب سوالیہ نظروں سے مومل کو دیکھنے لگا۔ تمہاری سماعت ہم سے کہیں زیادہ تیز ہے مومل، تمہارے خیال میں یہ آوازیں کیسی تھیں؟ مومل کے ماتھے پر رگیں سی ابھر آئی تھیں۔ وہ سر جھکائے بڑی یکسوئی سے بیٹھا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ بولا، یہ انسانی آوازیں تو نہیں تھیں، تو کیا حیوانی آوازیں ہیں؟ جیکب نے قدرے خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، مجھے یہ کسی جاندار کی آوازیں نہیں لگتی۔ کوئی حرکت کرتی ہوئی چیز ہے جو پرانے لوہے کی پرتوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور آواز دیتی ہے۔ تمہارے اندازے کے مطابق یہ شے کیا ہو سکتی ہے؟ میگی نے پوچھا۔ اگر میں آپ کا اندازہ پوچھوں تو؟ مومل نے جوابی سوال کر دیا۔ میگی کے حسین چہرے پر سوچ کے آثار ابھرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے قدیم ڈھانچوں میں ہزاروں کی تعداد میں چوہے بسیرا کر لیتے ہیں۔ جب لوہے کی پتلی چادروں پر بے شمار چوہے ایک ساتھ بھاگے تو اس قسم کا شور پیدا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے گونج کی وجہ سے ہمیں یہ شور
اس انداز میں محسوس ہوتا ہو۔ لیکن اگر اس ڈھانچے میں اتنی تعداد میں چوہے وغیرہ موجود ہیں تو پھر انہیں یہاں بھی نظر آنا چاہیے نا؟ میں نے نکتہ اٹھایا۔ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ چوہے وغیرہ ایک خاص وقت میں ہی ایک ساتھ کیوں بھاگتے ہیں؟ مومل کے چہرے پر وجدانی کیفیت کا اثر تھا۔ وہ بولا، محترمہ، میں آپ کو ایک بات کا تو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کسی جاندار کی پیدا کی ہوئی آوازیں نہیں ہیں۔ تو پھر کس کی آوازیں ہیں؟ اگر میں ایک بار پھر مزید سننے میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید مجھے معلوم ہو جائے۔ ہم وہاں 15-20 منٹ مزید رکے رہے۔ آوازیں دوبارہ سنائی نہیں دی۔ جیکب ہمیں ڈھانچے سے دور لے آیا۔ پھر اس نے گارڈز کو اشارہ کیا اور انہوں نے بہت بڑا آہنی گیٹ بند کر کے اس پر قفل چڑھا دیے۔ ہم جس طرح یہاں آئے تھے اسی طرح تیز رفتار گاڑی کے ذریعے واپس جیکب کے اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے۔ راستے میں کئی بار میری اور میگی کی نگاہ ملی۔ جب بھی ایسا ہوا مجھے میگی کی آنکھوں میں لگاوٹ کی جھلک نظر آئی۔ وہ جیکب کی موجودگی کے سبب دبی ہوئی محسوس ہوتی تھی، پھر بھی اس کے اندر کی ہلچل اپنا عکس دکھا رہی تھی۔ ہم اپارٹمنٹ میں واپس پہنچے تو شام کے 7 بج چکے تھے۔ ہم اپنی پناہ گاہ میں دوبارہ مقفل ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد جیکب ہم دونوں کے پاس پھر آدھم کا۔ وہ ایزی ہو کر بیٹھا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، منورہ یہاں سے عارضی طور پر دفع ہو گئی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے میرے پاس سنہری موقع ہے۔ اگر میں اس موقع پر کنگ کے روبرو کو اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں نا تو کامیابی کے راستے کھل سکتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ منورہ کی ذمہ داریاں مجھے سونپ دی جائیں۔ میرا خیال ہے تم دونوں میری بات سمجھ رہے ہو۔ شاید تم جہاز کے ڈھانچے میں موجود آنی سیف کے حوالے سے کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میگی کے علاوہ باقی 2 ایکسپرٹس کو بھی یقین ہے کہ آہنی سیف سے گرا قدر اشیاء مل سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے نا تو یہ بڑی خوبی کی بات ہوگی، لیکن فرض محال اگر سیف کے حوالے سے ہماری توقعات پوری نہ بھی ہوئیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ کنگ براؤن کو ہماری ایفیشنسی کا پتہ چلے گا اور وہ ہماری جرات کا قائل ہوگا۔ فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ انجینئر حضرات میں سے کوئی بھی ڈھانچے میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس مہم جوئی کو بیکار اور خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ میں ان کتے کے بچوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اندر سے وہ بھی وہموں کا شکار ہیں، ہجڑے سالے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈھانچے میں داخل ہونے سے ملبے کے نیچے دبنے کا شدید خطرہ نہیں ہے؟ مومل نے پوچھا۔ بالکل، میرا مطلب یہی ہے۔ تم دونوں سمجھدار ہو۔ خطرہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اچانک ہی کنگ کے گارڈ تمہیں پکڑنے کے لیے یہاں پہنچ سکتے ہیں، یہ بھی تو خطرہ ہی ہے۔ لیکن یہ ایسا خطرہ نہیں کہ ہم دہشت زدہ ہو کر یہاں سے بھاگ نکلیں۔ جو 2 حادثات جہاز پر پیش آئے ہیں وہ اتفاقیہ تھے اور کسی حد تک جلد بازی کا نتیجہ تھے۔ مجھے 90% یقین ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تک آصف وغیرہ کی بات ہے، اس پر تو تبصرہ کرنا فضول ہی محسوس ہوتا ہے۔ تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ جیکب نے ایک نظر میری طرف دیکھا، مومل نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا، ہم آپ کے خیال سے اتفاق کرتے ہیں۔ جیکب مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، شاہ جہان، تم بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ تمہارے بارے میں ہم نے جو کچھ سنا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں بھی نوادرات وغیرہ سے گہری دلچسپی رہی ہے۔ پاکستان سے دریافت ہونے والے ایک بڑے دفینے کے سلسلے میں بھی تمہارا نام خبروں میں گردش کرتا رہا ہے۔ نوادرات سے میری دلچسپی بس ایک اتفاق کے تحت تھی۔ بہرحال اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سلسلے میں تمہاری کو مدد کر سکتا ہوں تو بتاؤ۔ جیکب نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اگر ہم اگلے 1-2 روز میں جہاز کے اندر گھسنے کا پروگرام بنائیں تو کیا تم جہاز کے اندر جانے میں میرا ساتھ دو گے؟ اگر تمہارے نزدیک میرا جانا سود مند ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔ جیکب کی آنکھیں اندرونی مسرت سے چمک اٹھی۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر وہ مومل سے مخاطب ہوا، میرا خیال تھا کہ تم ڈھانچے کے اندر سے نکلنے والی آواز کے متعلق کوئی ٹھوس رائے دے سکو گے۔ میں آپ کی توقع پر پورا ضرور اتروں گا، لیکن مجھے اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے۔ وقت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر ہو سکے تو کل تھوڑی دیر کے لیے مجھے پھر وہاں لے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ 1-2 بار میں نے وہ آواز پھر سن لی نا تو میں اس کی اصلیت کو جان جاؤں گا۔ کل تو مجھے چند گھنٹوں کے لیے ہاسٹل سے باہر جانا پڑے گا۔ بہرحال میں کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا جاؤں گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ ڈھانچے میں لے جائے گا۔ رات کو میں اور مومل دیر تک جاگتے رہے اور اس نئے معاملے کے بارے میں بات کرتے رہے۔ زیر زمین کھدائی کے دوران میں کسی پرانے جہاز کے ڈھانچے کا ایک حصہ برآمد ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ بات بڑی ضرور تھی کہ ڈھانچے کے اندر آہنی سیف میں سے کچھ قیمتی ساز و سامان نکل آئے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپ تھی کہ کھدائی کے فوراً بعد 2 حادثات ہو گئے تھے اور ان حادثوں کی وجہ سے لوگوں میں مختلف افواہیں پھیل گئی تھیں۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میگی کے ساتھ ایک شخص آیا اور اس نے مومل سے کہا کہ وہ اسے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اس شخص کی ہدایت کے مطابق مومل نے نیلی وردی پہن لی اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
مومل کے جانے کے بعد میں کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ ٹی وی سے دل بہلانے کی کوشش کی لیکن وہاں بوریت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور سوچوں کے تانے بانے بننے لگا۔ دور کسی ہال سے انگلش میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ یہ میوزک یقیناً کسی ایسے کلاس روم میں بجایا جا رہا تھا جہاں نوجوان لڑکیوں کو ڈانس کی تربیت دی جاتی تھی۔ ان نوخیز کلیوں کو ناز و انداز سکھائے جاتے تھے جن کے ذریعے وہ اپنے آقا کو خوش کر سکتی تھیں۔ اچانک میں چونک گیا۔ دروازے پر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ قفل میں چابی گھومی اور پھر میگی اندر آ گئی۔ اس کا لباس عموماً نگاہوں کو گرمانے والا ہوتا تھا لیکن آج تو وہ کچھ زیادہ ہی ہوش ربا لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ سوئمنگ پول سے سیدھی ادھر ہی آ گئی ہے۔ ہیڈ فون اس کے گلے میں جھول رہے تھے اور ایک چھوٹا سا واک مین جسم کے زیریں لباس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا نیند آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، رات کو جاگتے رہتے ہیں؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ وہ اس انداز سے صوفے پر بیٹھی تھی کہ جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی غیر معمولی بے تکلفی دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ آج جیکب بھی ہاسٹل میں موجود نہیں۔ اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ وہ دن کے وقت ہاسٹل سے باہر رہے گا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ اس نے انگلی سے میری تھوڑی کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ کی پہلے والی شکل ہی اچھی لگتی تھی۔ ڈاکٹر استامہ نے آپ کا پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، لفافے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اندر خط کا مضمون اچھا ہونا چاہیے۔ وہ بڑے دلربا انداز میں میرے بدلے ہوئے حلیے پر تبصرے کر رہی تھی۔ 2-3 منٹ کے اندر اس کی بے تکلفی اتنی بڑھی کہ اس نے ہیڈ فون میرے کانوں پر چڑھا دیے اور مجھے کسی امریکی گلوکارہ کا شوخ و شنگ گانا سنانے لگی۔ اس کا سر میرے کندھے سے ٹکا ہوا تھا اور ایک ہاتھ بڑی لاپرواہی سے میری ٹانگ کے بالائی حصے پر دھرا تھا۔ پھر وہ تھوڑا سا اور کھسکی۔ اس کی گرم سانسیں میری گردن سے ٹکرانے لگی اور ہونٹ میری گردن کو چھونے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ جیکب کی غیر موجودگی کا پورا فائدہ اٹھانے پر تلی ہوئی تھی۔ مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کی ایک ادنا سی مثال تھی۔ مغرب میں لوگ شادی سے کترانے لگے ہیں۔ وہ اکٹھے رہنے کو ہی شادی کا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی، جیکب یہاں نہیں ہے، تمہارا ساتھی مومل بھی ڈھانچہ دیکھنے گیا ہوا ہے۔ تو پھر؟ مجھے اپنے قریب رہنے دو نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ تم نے میری جان بچائی ہے۔ یہ تو بہت گھسا پٹا تصور ہے، بلکہ اسے 3rd کلاس تصور کہنا چاہیے۔ اگر کوئی تمہاری جان بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بستر پر لیٹ کر تمہارا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بستر پر پہنچ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی صلہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہی، اور میں جانتی ہوں تم بھی کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، بس میرا دل کر رہا تھا تمہارے پاس بیٹھنے کو۔ اگر بات صرف بیٹھنے کی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم اتنے لیے دیے کیوں رہتے ہو؟ اس لیے کہ میں یہاں مہمان ہوں اور جیکب کی حیثیت میزبان کی ہے۔ مہمان اور میزبان کا رشتہ برقرار رہے تو بہتر ہے۔ واقعی درست کہتے ہیں، تم مشرقی لوگ عجیب ہوتے ہو۔ اب وہ مجھے بے تکلفی سے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ اس نے شرارتی انداز میں میرے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں منتشر کر دیا اور پھر کچھ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ اس موقع پر ڈھانچے سے بہتر موضوع اور کیا ہو سکتا تھا؟ کیا تم جیکب کے ساتھ واقعی جہاز کے اندر جاؤ گے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شدید خطرہ ہے۔ آصف وغیرہ کے چکر کو تو میں سرے سے مانتی ہی نہیں ہوں۔ جیکب پچھلے قریباً 3 ہفتوں سے ڈھانچے کے اندر جانے کے لیے پرتول رہا ہے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ وہ اکیلا تھا اور وہ یہ کام اکیلے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب تمہاری اور مومل کی شکل میں اسے 2 اچھے ساتھی مل گئے ہیں۔ مومل کی ماورائی صلاحیتوں پر جیکب کو بہت بھروسہ ہے۔ اسے یقین ہے کہ مومل آنے والے دنوں میں اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اب مومل کے علاوہ سے تمہارا تعاون بھی حاصل ہو گیا ہے اور وہ اس حوالے سے بہت خوش ہے۔ اگر ہم ڈھانچے کے اندر جاتے ہیں اور سیف تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو بھی ایسے سیفوں کو کھولنے کو آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ تو سیف دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہم کافی دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ 1-2 بار میگی نے پٹری سے اتر کر رومانٹک ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اسی دوران میں مومل واپس آ گیا۔ ساتھ میں وہ شخص بھی تھا جو مومل کو لے کر گیا تھا۔ مومل کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ میگی نے بےتاب لہجے میں اس سے پوچھا، کچھ کامیابی ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے بیگم صاحبہ۔ کیا نتیجہ نکالا؟ مجھے 99% یقین ہے کہ یہ پانی کی آواز ہے۔ جہاز کا ڈھانچہ جس جگہ سے مٹی میں دبا ہوا ہے وہ ساحل کے بہت قریب ہے۔ میرے اندازے کے مطابق سمندری پانی کا کوئی دھارا ڈھانچے کے پہلو سے ٹکراتا ہے اور وہاں سے تیزی کے ساتھ پیچھے کی سمت جاتا ہے۔
پانی کی اس رگڑ کے سبب یہ طویل چیخ جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ آواز گونجتی ہے نا تو زیادہ آوازوں کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ کیا تمہاری موجودگی میں آواز پیدا ہوئی تھی؟ جی ہاں، ابھی ہم نے گیٹ کھلوایا ہی تھا کہ یہ آواز سنائی دینے لگی۔ پھر وقفے سے 3-4 بار یہ آواز سنائی دی۔ دراصل سمندری پانی جہاز کے ڈھانچے تک تبھی پہنچ پاتا جب کوئی بڑی لہر پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً ڈھانچے کی پرلی طرف مٹی میں کچھ ایسے رخنے موجود ہیں جن سے پانی اندر آتا ہے۔ مومل کی باتوں میں وزن تھا۔ میگی بھی اس بات میں سر ہلانے پر مجبور ہو رہی تھی۔ شام کے بعد جیکب بھی واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنا حلیہ ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے تھوڑا سا بدل رکھا تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ کسی کام سے لندن گیا تھا۔ یقیناً یہ جیکب کی دیدہ دلیری تھی۔ وہ اپنے قریباً 1 درجن ساتھیوں کو قتل کر کے روپوش ہو جانے والا بھگوڑا پولیس آفیسر تھا۔ پولیس اسے دیکھتے ہی گولی سے اڑا سکتی تھی، اور اگر وہ گرفتار ہو جاتا تو بھی کم از کم سزا موت تھی۔ اس کے باوجود وہ لندن میں دندنا کر واپس آ گیا تھا۔ مومل نے جیکب کو بھی وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے وہ ہمیں بتا چکا تھا۔ جیکب اور میگی نے رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہماری پناہ گاہ میں ہی کھایا۔ کھانے کے دوران میں تبادلہ خیال بھی ہوتا رہا۔ جیکب کا خیال تھا کہ ہم پرسوں ڈھانچے میں داخل ہوں اور سیف کھولنے کی کارروائی کریں۔ لیکن یہ کام کل بھی تو ہو سکتا ہے، میگی نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کل کنگ سے اس بارے میں اجازت طلب کر لوں۔ اس کے علاوہ سیف توڑنے کے لیے کچھ ضروری سامان بھی درکار ہوگا۔ اس سامان کا انتظام بھی کر لیا جائے گا۔ میں ساتھ ضرور جاؤں گی، میگی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم کیوں اتنی خپتی ہو رہی ہو؟ 1-2 دن صبر کر لو، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جیکب نے اسے جھڑک دیا۔ میگی خجل سی ہو کر رہ گئی۔ جیکب قدرے نرم لہجے میں بولا، ہمیں وہاں ہجوم نہیں چاہیے، بس ہم 3 ہوں گے یا سیف کھولنے کے لیے 2 بندے ہوں گے۔ اگر بعد میں ضرورت ہوئی تو مزید کمک لے جائیں گے، لیکن ابھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیف توڑنے کے لیے جو 2 بندے ساتھ جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ یہاں اس کام کے لیے ایسے 3-4 انجینئرز ہیں جن سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن دوسروں کی طرح وہ بھی ڈرے ہیں۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کوشش کرتا ہوں۔ اگلے 2 روز تک کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ دوسری شام ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں نے پرنس دوراب کو ایک تقریب میں دیکھا۔ اسمتھ سینئر اور جیکب ہارٹ وغیرہ بھی ٹی وی اسکرین پر دکھائی دے رہے تھے۔ میں کنگ کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ یہاں مجھے پرنس کے ساتھ نینا بھی نظر آئی۔ اس نے ایک پھولدار لمبا سا گاؤن پہن رکھا تھا، کانوں میں جڑاؤ آویزے تھے۔ وہ پرنس دوراب کے پہلو میں خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ واقعی نازک سی گڑیا تھی۔ اسے دوراب کے پہلو میں دیکھ کر ریچھ پہلوئے حور کہنے کو دل چاہتا تھا۔ دوراب نے نہ جانے کس طرح بہلا پھسلا کر اسے مطیع کر رکھا تھا۔ وہ اس کے چکروں میں یوں الجھی ہوئی تھی کہ شاید مر کر ہی چھوٹ سکتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق دوراب نے نینا کو یہ چکمہ دیا تھا کہ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں بحفاظت کولمبو پہنچ گئی ہیں اور وہ 2-3 روز میں فون پر اس سے ان کی بات بھی کرا دے گا۔ یہ وعدہ پورا ہونا تو بہت مشکل تھا۔ اب پتہ نہیں اس کے لیے عیار دوراب نے کیا بہانہ بنایا تھا۔ تیسرے روز الصبح جیکب ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ آج دوپہر کے بعد ہم ڈھانچے میں گھسیں گے۔ ایک سنسنی سی رگو پے میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لنچ کے فوراً بعد ہم نے وردیاں زیب تن کر لیں۔ جیکب نے ہمارے لیے 2 ہتھیار بھی فراہم کر دیے، ان میں سے ایک ریوالور جبکہ دوسرا مشین پسٹل تھا۔ میرے خیال میں ہتھیاروں کی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال مفت آتا ہے تو کیا برا ہے والا محاورہ ہم پر صادق آتا تھا۔ ہم جیکب اور میگی کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ سے روانہ ہوئے۔ حسب سابق رفتار الیکٹرک کار نے ہمیں چند منٹ میں منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ طویل کوریڈور میں ہم نے پیادہ سفر کیا۔ راستے میں تعمیراتی کام زور و شور سے جاری تھا۔ ایک نوجوان نیگرو لڑکا کام کے دوران زخمی ہو گیا تھا۔ اسے اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال پہنچایا جا رہا تھا۔ ایک بڑی کرین دلدلی زمین میں پھنس گئی تھی۔ درجنوں مزدور دھکا لگا کر اسے کیچڑ سے نکال رہے تھے۔ ایک جگہ ہم نے ایشیائی عورتوں کو بھی بوجھ ڈھوتے اور مشقت کرتے دیکھا۔ یہ سب لوگ کنگ کی زمینی جنت کو وسیع کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے تھے۔ وہ برائی کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ ان دیواروں پر جبر و ستم کی چھت ڈالی جانے والی تھی اور پھر یہاں مکر و فریب کا رنگ و روغن کیا جانا تھا۔ کردے والے یہ سب کچھ بہارت مجبوری کر رہے تھے۔ کروانے والا کہیں دور بیٹھا تھا اور اپنی برقی آنکھ سے اپنے غلاموں کو مصروف کار دیکھ رہا تھا۔ میں سوچتا رہا اور جیکب اور میگی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ میگی کی چال بڑی دلربا تھی۔ وہ گاہے گاہے جیکب کی نظر بچا کر مجھے بھی دیکھ لیتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم آہنی گیٹ کھلوا کر ڈھانچے کے روبرو پہنچ چکے تھے۔ گلی سڑی قدیم لکڑی اور زنگ آلود لوہے کی وہی بو ہمارے نتنوں میں گھس گئی جو 3 دن پہلے گھسی تھی۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے 2 مزید افراد بھی ڈھانچے کے نزدیک موجود تھے۔ ان کے پاس جدید قسم کا ویلڈنگ پلانٹ تھا۔ یہ پلانٹ انہوں نے ایک بہت بڑے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ بیگ اٹھانے کے لیے اس کے دونوں جانب مضبوط دستیاں لگی ہوئی تھیں۔
پروگرام کے مطابق سب سے پہلے مجھے، جیکب اور مومل کو ڈھانچے کے اندر داخل ہونا تھا۔ اس کے بعد میگی کو دونوں انجینئر حضرات کے ساتھ اندر آنا تھا۔ ان دونوں حضرات میں سے انجینئر دراصل ایک ہی تھا، دوسرا فورمین میکینک تھا۔ اس ادھیڑ عمر شخص کا نام واش تھا۔ یہ بے حد ذہین اور حرفن والا قسم کا آدمی تھا۔ میگی نے ڈھانچے میں جانے کے لیے جیکب کو رضامند کر لیا تھا۔ ہماری گھڑیاں 2:30 بجے کا وقت بتا رہی تھیں جب ہم ایک ایک کر کے قدیم جہاز کے ڈھانچے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک ڈرامائی سا منظر تھا۔ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے ان کے چہروں پر بھی ہیجانی کیفیت تھی۔ ہم جہاز کی چونچ کی طرف سے اندر داخل ہوئے تھے۔ لکڑی کے فرش پر پاؤں رکھتے ہوئے یہ دھڑکا رہتا تھا کہ کہیں فرش ٹوٹنے سے پاؤں نیچے نہ چلا جائے۔ جہاں کہیں لوہا نظر آ رہا تھا وہ بری طرح زنگالود تھا یا مٹی میں دب کر ویسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ڈھانچے میں داخل ہو کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جہاز ہماری توقعات سے زیادہ پرانا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں ٹارچ روشن کر لینی چاہیے، مومل نے مشورہ دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی راستہ دکھائی دے رہا ہے، جیکب بولا۔ ہم ایک ٹوٹے ہوئے آہنی جنگلے کے پاس سے گزر رہے تھے جب جیکب کے عقب میں چلتا ہوا مومل اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ شکاری جانور کیسے انداز میں چونکنا تھا اور بڑے دھیان سے کچھ سن رہا تھا۔ کیا آپ کو بھی کچھ سنائی دے رہا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی میرے کانوں میں بھی گونج کی آواز پڑی۔ یہ کوئی نئی آواز نہیں تھی، یہ وہی شور تھا جو اس سے پہلے بھی چیخوں کی شکل میں سنائی دیتا تھا۔ اب چونکہ ہم شور کی جگہ سے زیادہ نزدیک تھے لہٰذا آواز کی شدت بہت زیادہ تھی۔ بالکل یوں لگا جیسے اس ڈھانچے میں مر جانے والے لوگوں کی روحیں ایک ساتھ ہیجانی انداز میں چیخنے لگی ہوں اور ہمارے کانوں کے پردے پھاڑنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ یہ شور بس 1 منٹ تک ہی رہا، اس کے بعد سکون ہو گیا۔ مومل نے انگلی سے اپنے سامنے اشارہ کیا۔ قریباً 40 فٹ کی دوری پر جہاز کے برج کے نیچے بہت سا پانی پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ پانی ابھی ابھی پھیلا تھا اور اب سمٹ کر واپس کہیں گم ہو رہا تھا۔ اس پانی کا تعلق یقیناً اس آواز سے ہی تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مومل کا اندازہ بالکل درست تھا۔ جہاز کے اس ڈھانچے کے اندر کسی سمت سے پانی داخل ہوتا تھا۔ گونجتی ہوئی آواز اور اس پانی میں گہرا تعلق تھا۔ ہم اس صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب تاریکی بڑھ گئی تھی، ہمیں ٹارچیں روشن کرنا پڑی۔ کئی جگہوں پر لکڑی اور مٹی میں بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ ان سوراخوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہاں سانپوں اور اس قسم کے دیگر حشرات کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ایک جگہ مومل کی ٹارچ کی روشنی میں چند انسانی ہڈیوں اور ایک کھوپڑی پر نظر پڑی۔ مومل نے بڑی بے تکلفی سے جھک کر کھوپڑی اٹھا لی۔ کیا خبر یہ کون تھا؟ جوان تھا یا بوڑھا؟ ملا تھا یا مسافر؟ کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے آ رہا تھا؟ اسے رونے والوں نے اسے کیسے کیسے رویا تھا، کیسے کیسے یاد کیا تھا؟ اب تو اسے یاد کرنے والے بھی یقیناً یادوں کا حصہ بن چکے تھے۔ جیکب کی ہدایت پر مومل نے کھوپڑی کو واپس اسی مقام پر رکھ دیا۔ اب ہم ڈھانچے میں کافی آگے آ گئے تھے۔ یہاں بہت کچھ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ مزدور یہاں تک پہنچے ہی نہیں تھے، اور اگر پہنچے تھے تو انہوں نے بہت ہی تھوڑا کام کیا تھا۔ اس جگہ کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ہم کو پیٹ کے بل رینگ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اچانک مجھے ریتیلی مٹی کے نیچے کوئی چمکیلی شے دبی نظر آئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس جگہ پر مرکوز کی اور اکڑو بیٹھ کر اس چمکیلی شے پر سے مٹی ہٹا لی۔ یہ چند سکے تھے۔ چاندی کے ان سکوں پر کسی قدیم یورپی حکمران کی تصویر بنی ہوئی تھی اور نیچے کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ جو کچھ بھی لکھا تھا ہم تینوں کے لیے وہ بالکل نامانوس تھا۔ جیکب نے سکوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، ایسے ہی چند سکے کھدائی کے دوسرے روز بھی عرشے کے سامنے والے حصے سے ملے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر ہی میگی نے کہا تھا کہ یہ جہاز 2-3 صدی پرانا ہو سکتا ہے۔ سکوں کی شکل و شباہت سے تو ایسا ہی لگتا ہے، میں نے بھی تائید کی۔ جیکب نے یہ سکے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی جیب میں منتقل کر لیے۔ ہم پھر آگے بڑھنے لگے۔ اب راستہ بہت تنگ تھا، ہمیں سرنگ نما خلا میں اوندھا لیٹ کر آگے کی طرف کھسکنا پڑ رہا تھا۔ ٹارچوں کی روشنی میں ریت کے ذرے چمک رہے تھے اور چھوٹے موٹے حشرات الارض بھی حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ جیکب سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے میں اور مومل تھے۔ گھٹن اور بدبو بڑھتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی بہت پرانے قبرستان میں قبر کشائی کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ بالآخر ہم اس ہال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں آہنی سیف موجود تھا۔ یہ ہال نما کمرہ قدرتی طور پر مٹی سے محفوظ تھا۔ یہاں بہت سی اشیاء جوں کی توں موجود تھی، کچھ تلواریں، ڈھالے اور نیزے وغیرہ۔ ایک طرف جہازی سائز کا چوبی تخت تھا جس پر ہاتھی دانت سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ چند ملاحوں کے جوتے اور کپڑے بھی یہاں موجود تھے۔ سب سے بڑھ کر متاثر کن منظر 2 انسانی ڈھانچوں کا تھا۔ ان میں سے ایک مرد کا اور دوسرا یقیناً عورت کا تھا۔ ان کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے اپنا چہرہ جیسے مرد کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ ان ڈھانچوں میں کیڑوں نے سوراخ کر رکھے تھے اور مکڑی کے جالے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ نہ جانے کئی 100 سال سے یہ ابن آدم اور بنت حوا اس آہنی سیف کے قریب یوں ہی بے حرکت پڑے تھے۔
आहनी सेफ की ऊंचाई 5 फुट के लगभग थी, गहराई भी इतनी ही रही होगी। लंबाई अंदाजन 10 फुट थी। सेफ बहुत मोटी चादर की बना हुआ था। उसमें 2 हज़मी कुफल भी थे, जबकि एक बड़ा कुफल सामने की तरफ झूल रहा था। 5-6 किलो वजनी ये कुफल भी जंग और मिट्टी से लेथड़ा हुआ था। इस कुफल को कुफल के तौर पर पहचानना भी दुश्वार हो रहा था। इस हॉल कमरे का फर्श लकड़ी के बजाय फौलादी चादरों का था। सेफ को फर्श पर रखा नहीं गया था, बल्कि फर्श में गाड़ दिया गया था। हमने टॉर्चों की रोशनी में सेफ के इर्द गिर्द घूम फिर कर देखा। सामने वाले हिस्से पर नामालूम ज़ुबान में कुछ अल्फाज लिखे थे। जंग की वजह से ये अल्फाज भी इतने मध्यम पड़ चुके थे कि उन्हें ठीक से पढ़े जाना दुश्वार था। जैकब ने खुशी के आलम में सेफ को थपथपाया। लो दोस्तों, हम किसी आसेब से कुश्ती लड़े बगैर यहाँ तक पहुँच गए और उम्मीद है कि अभी मज़ीद कामयाबी मिलेगी हमें। क्या ख्याल है आपका? वेल्डिंग प्लांट वालों को बुला लिया जाए? मोमल ने पूछा। बुला लेते हैं उनको भी, पहले तुम तो अपनी कुछ कारकर्दगी दिखाओ। मैं समझा नहीं जनाब। मोमल ने कहा। तुम तो बहुत दूर तक देखो और सुन लेते हो, इस लोहे के अंदर भी तो झांक कर देखो क्या है। जैकब का अंदाज़ हल्का फुल्का था। मोमल ने भी हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर मुझे कुछ नज़र आया होता तो सबसे पहले आपको ही बताता। एक बार फिर वही पुरस्कार गूंज सुनाई दी जिसने कई माह से हॉस्टल के मकीनों को लर्जा बरंदाम कर रखा था। पहले थरथराहट उभरी, फिर पतली आहनी चादरों से पानी के टकराने की सदा आई और यूँ महसूस हुआ जैसे एक तवील चीख गूंज रही है। अब चूँकि हम इस आवाज़ के करीब थे, लिहाजा उसका आहंग कुछ बदला हुआ महसूस होता था। साफ पता चलता था कि यह समंदरी पानी की कारस्तानी है। मैंने टॉर्च का रोशन दायरा हॉल कमरे से बाहर फेंका। एक बार फिर जहाज़ के चौबी फर्श पर पानी के आसार नजर आए। ये झाग वाला पानी काफ़ी आगे तक आया, फिर वापस चला गया। अब इस अमर में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि ये सब समंदरी पानी की कारस्तानी है जो नामालूम रखनों से जहाज़ के ढांचे से टकराता है। मोमल ने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया था। अचानक मेरी टॉर्च का दायरा एक चीज़ पर पड़ा और मैं बुरी तरह चौंक गया। ये फौलादी फर्श पर खून के चंद कतरे थे। एक लम्हे में मेरे दिल ने गवाही दी कि यह ताज़ा खून है। अभी किसी का ध्यान उस खून की तरफ नहीं गया था। यह हैरान कुन सूरत हाल थी। हम तीनों में से कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ था, फिर ये ताज़ा खून कहाँ से आया? मेरी छठी हिस्स ने मुझे ख़तरे से आगाह किया। हम तीनों के अलावा भी यहाँ कोई ज़ीनफ्स मौजूद था। ऐन मुमकिन था कि वह हमें देखकर छुप गया हो। मेरा हाथ गैर महसूस तौर पर अपनी जेब में रख के रिवॉल्वर तक पहुँच गया। मोमल ने मेरे हाथ की हरकत को नोट किया और पूछा, क्या बात है जनाब? मैंने उंगली के इशारे से उसे खून के कतरे दिखाए। मोमल के नथने एकदम शिकारी जानवर की तरह फैल गए। वो बेहद चौकस दिखाई देने लगा। हाँ, यहाँ कोई मौजूद है, उसने सरसराते लहजे में कहा। लेकिन कहाँ है? जैकब ने पूछा। हमारी टॉर्चों के रोशन दायरे चारों तरफ गर्दिश करने लगे। मोमल ने कहा, मुझे तेज़ाब की बू भी आ रही है। क्या आपको आ रही है? नहीं, लेकिन ख़तरे की बू ज़रूर आ रही है, मैंने जवाब दिया। यकायक मुझे लकड़ी के अकब से राइफ़ल की नाल नज़र आई। राइफ़ल का रुख यकीनी तौर पर जैकब की तरफ था। 1 सेकंड ज़ाय किए बगैर मैंने अपनी जगह से जस्ट लगाई और जैकब को अपने साथ लेता हुआ जंग आलूद फौलादी फर्श पर गिरा। यही वक्त था जब शोला सा चमका और धमाके से एक गोली सेब से टकराती हुई किसी जानिब निकल गई। ऐन उसी वक्त पर एक परछाई मोमल पर झपटी। मैंने मोमल को बाजीगरों की तरह हवा में उल्टी कलाबाजी खाते हुए देखा। हमलावर के हाथ में कुल्हाड़ी थी। जो ही मोमल के पांव ज़मीन पर टिके, हमलावर की कुल्हाड़ी का फल एक बार फिर मोमल के सर पर चमका। मोमल ने यह वार झुककर बचाया और हमलावर को सर से बुलंद करके सख्त फर्श पर पटक दिया। कुल्हाड़ी हमलावर के हाथ से निकलकर दूर तक लुढ़कती चली गई। एक और कुल्हाड़ी बर्दार शख्स चिंघाड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने फर्श पर लोट लगाकर खुद को उसकी मोहलिक जद से बचाया। वो अपनी झोंक में आगे निकला तो जैकब की भरपूर लात उसके चेहरे पर पड़ी और वो डकराता हुआ उलटकर मेरे कदमों में गिरा। मैंने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। यही वक्त था जब एक बार फिर मेरी निगाह राइफ़ल की नाल पर पड़ी। इस मर्तबा रुख मेरी तरफ था। शोला चमका और गोली मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई। इससे पहले कि पंप एक्शन गन से दूसरी गोली चलती, मैंने पूरी शिद्दत से हमलावर पर जा पड़ा। कुल्हाड़ी के एक ज़ोरदार वार से राइफ़ल बरदार का एक हाथ कोहनी से कटकर अलहदा हो गया। वो एक भयानक चीख के साथ पीछे की तरफ गिरा। किसी जंगली की मानंद उसके सर और चेहरे के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। वो बेहद गलीज़ और मकरू सूरत नज़र आता था। दूसरी तरफ मोमल भी बैक वक्त 2 हमलावरों से बरसरे पैकार था। मोमल की फुर्ती देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पाँव जैसे ताकतवर स्प्रिंग थे। किसी माहिर जिम्नास्टर की तरह वो हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता था। जैकब एक गोशे में सिमटा हुआ बैठा था। उसने अपने दिफा के लिए मशीन पिस्टल निकाल लिया था। बहरहाल वो किसी हमलावर पर फायर करने की पोजीशन में नहीं था। शायद वो फायर करना भी नहीं चाहता था, बस वो अपने दिफा के मूड में था।
جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، فرش پر گرنے سے جیکب کے گھٹنے پر شدید چوٹ آئی تھی اور اس کی بائیں ٹانگ کچھ دیر کے لیے بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مومل نے اپنے 2 مد مقابل افراد سے نمٹ لیا۔ ان میں سے ایک کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ فولادی فرش پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ دوسرا نیم بے ہوش ہو کر اس جوڑے پر گرا تھا جو ایک دوسرے کی باہوں میں جکڑا ہوا صدیوں سے فرش پر دراز تھا۔ مرد و زن کے وہی 2 ڈھانچے جن پر ہال میں گھستے ہی ہماری نگاہ پڑی تھی۔ حملہ ور ان ڈھانچوں پر گرا تھا اور بوسیدہ ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف پسلیاں ہی پسلیاں نظر آ رہی تھیں۔ حملہ وروں کی تعداد کل 4 تھی۔ 2-3 منٹ کے اندر وہ چاروں کے چاروں زیر ہو چکے تھے۔ فائرنگ کی آواز یقیناً جہاز کے ڈھانچے سے باہر تک گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آنی ڈھانچے کی طرف شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ یقیناً ڈھانچے سے باہر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور اس سنگین صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ غالباً ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس آسیب زدہ جہاز میں داخل ہو کر صورتحال جاننے کی کوشش کرتے۔ وہ باہر سے ہی چیخو پکار کر رہے تھے۔ پھر شاید میگی نے ہی ہمت کی۔ ہمیں اپنے بائیں جانب کافی فاصلے سے میگی کی آوازیں سنائی دیں۔ جیکب، کہاں ہو تم؟ وہ اپنے پارٹنر کو پکار رہی تھی۔ جیکب کی جگہ مومل نے پکار کر جواب دیا، ہم ٹھیک ہیں بیگم صاحبہ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جیکب نے کراہتے ہوئے مومل سے کہا۔ اسے کہو اندر آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود باہر آ رہے ہیں۔ مومل نے منہ سامنے کر کے ہاتھوں سے بھونپوسا بنایا اور جیکب کی کہی ہوئی بات میگی تک پہنچا دی۔ جس شخص کا ہاتھ میں نے کلہاڑی کے زوردار وار سے کاٹ دیا تھا وہ چیخ چیخ کر دہائی دے رہا تھا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں مر رہا ہوں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کا خون بڑی تیزی سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے مومل کو اشارہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اس شخص کو باہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ باہر لے جانے سے پہلے اس شخص کے کٹے ہوئے بازو سے خون روکنے کے لیے اس پر گیلی مٹی تھوپی گئی اور کپڑا پھاڑ کر پٹی باندھی گئی۔ مومل اسے سہارا دیتا ہوا باہر لے گیا۔ تاہم اس نیک کام سے پہلے اس نے زخمی کی اچھی طرح تلاشی لے لی تھی۔ یہ زخمی حملہ آور مجھے کنگ براؤن کا ہی کوئی رشتہ دار لگتا تھا۔ دوسرے حملہ وروں کے بارے میں بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ کنگ کے خانوادے میں سے ہیں۔ یہ سب سفید فام تھے اور ان کی ناک کی بناوٹ ویسی ہی تھی جیسی کنگ براؤن، اس کے بھائی پین اور اسکری وغیرہ کی۔